دعا سے پہلے ہم نے یہ حدیث بیان نہیں کی، لیکن اصولی طور پہ اگر کوئی پڑھے تو بالکل ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ درود شریف کے بعد سلام سے پہلے جتنی بھی دعائیں مانگی جائیں جو کتاب و سنت میں وارد ہوئی ہیں ان کا پڑھنا بہت اچھا ہے۔ اسی طرح جب کوئی رکعت رہ جائے اور امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو عبدہ و رسولہ اتنا پڑھ کے عام طور پہ لوگ چپ ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ امام سلام پھیرے۔ تو یہ جو وقفہ ایک آدھ منٹ کا ہوتا ہے اس میں کوئی بھی آدمی اسی کلمے کو دہراتا رہے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تو یہ بھی ٹھیک ہے، اور اللہ کے نام پڑھے تو بھی ٹھیک ہے، کتاب و سنت کی جتنی دعائیں آئی ہیں وہ بھی مانگے وہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ ساری نماز در حقیقت اللہ سے مانگنا ہے، دعا ہے، تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اصول ہے۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اور افکار پر رہنمائی فرمائیں۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پہ 2 صفحے نہیں لکھ سکتا کوئی صحیح، کیا کہیں زندگی کے بارے میں کچھ نہیں پایا جاتا، بہت زیادہ کسی نے اگر لکھا ہے تو سیر الاولیاء میں لکھا ہے، اور وہ بھی تھوڑی سی باتیں، اور وہ بھی ضروری نہیں کہ ساری دیگر مستند روایات کہیں آئی ہوں، اس کی البتہ روایات مستند۔ مسئلہ اور ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے جتنا مٹاتا ہے نا، اس کا یہ مٹا دینا اور اس کا فنائیت اپنے اختیار سے حاصل کر لینا، یہ چیز اللہ کے ہاں بہت بڑی بنیاد رکھی جاتی۔ مثلاً ایک آدمی اپنی ذات سے دستبردار ہو جاتا ہے اور اسے اللہ کے علاوہ کسی سے غرض نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندگی کی 2 نسبتیں ہیں۔ ایک نسبت بندگی کی اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو فنا کرنا، اور اس کی ضد، اس کے برعکس اللہ کے معاملے میں سرکشی اختیار کرنا، اور دوسری بندگی کی نسبت اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، بالکل ایسے تصور کرنا جیسے میں بھکاری ہوں اور جا کے مانگ رہا ہوں، اور اس کی ضد اللہ تعالیٰ سے بے نیازی ہے، اور وہ پیش آتی ہے معاذ اللہ اس شخص کو جس میں کبر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں ہے کہ بڑائی میری چادر ہے، سمجھانے کے لیے کہ جسے میں نے اوڑھ رکھا ہے، فَمَن نَزِعَ مِنِّی، اور یہ جو چاہے کہ زمین میں بڑا بن کے میری چادر کو اتارے، متکبر ہو، مغرور ہو، تو اللہ نے کہا میرے لیے ضروری ہے کہ میں اسے ننگا کر دوں، یعنی شدید سزا اسے دوں۔ اور ٹھیک اس کے برعکس بھی ہوتا ہے پھر کہ جو آدمی اپنے آپ کو اللہ کے لیے مٹا دیتے ہیں اور اتنے زاویہ خمول میں رہتے ہیں کہ پاس پڑوس والا بھی کوئی نہیں جانتا، ان کی نسبت واقعی اللہ سے اگر قائم رہے تو خدا ان کی اس فنائیت اور بندگی کے سلسلے میں 3 چیزیں اختیار کرتا ہے۔ اب تک تو یہی دیکھا ہے، ممکن ہے کوئی چوتھی چیز بھی اور اللہ ہی کے علم میں ہو،
چنانچہ بڑے بڑے لوگ جنہوں نے زندگی میں کام کیے اور جن کے سلاسل کی تجدید خدا نے 1000 سال بعد کہیں کی، ان کا وہ جو مخفی رہنا تھا، حالات زندگی کا نہ ملنا تھا، اس نے بڑا انقلاب برپا کیا، بہت کچھ کیا۔ حدیث میں نہیں آیا مومن کی 3 صفات؟ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو اصل میں خلافت کے لیے اہل قرار دیا تھا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے، اور ایک حد تک سفارش بھی فرما دی تھی کہ اگر خلافت اس کو ملے تو یہ اس کا اہل ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ انصاف کا پیمانہ بالکل صحیح قائم رکھتے تھے۔ وفات سے پہلے جن 6 لوگوں کو نامینیٹ کیا، فرمایا اگر زبیر کو خلافت ملے تو زبیر اس کے اہل ہیں، لیکن اس کی تجارت خلافت چلانے دے گی۔ اور پھر فرمایا عبد الرحمن ابن عوف کو ملے تو کیا وہ اس کا اہل تو ہے، لیکن اس کی مصروفیت اسے اجازت دے گی۔ فرمایا علی اگر خلافت میرے بعد انہیں مل جائے تو وہ امت کو شہرتم بیضاء، بڑے واضح روشن بہت بڑی شاہراہ پر لے کے اللہ کی طرف چل پڑیں گے، لیکن یہ جو عام لوگوں میں ان کا گھل مل جانا ہے نا، لوگوں نے ان کی قدر کھو دی ہے۔ اور عثمان کو اگر خلافت مل جائے تو یہ اپنے رشتہ داروں سے باز آ جائیں گے، اور سعد کو خلافت مل جائے تو اس کا اہل ہے، اور میں نے جو اسے معزول کیا تھا کوفہ سے تو اس لیے نہیں کہ سعد میں اہلیت نہیں تھی، اس لیے کہ قوم اس قابل نہیں تھی۔ اور پھر فرمایا لیکن جس دن اسے خلافت ملی اور پھر اسے غصہ آ گیا تو یہ تو غصے میں جن ہو جاتا ہے بے قابو، پھر اسے کون سنبھالے گا؟ تو انہوں نے یہ ساری چیزیں اختیار فرمائیں۔ پھر جب خلافت کا اصل مسئلہ اٹھا ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد، تو لوگوں نے اصرار کیا سعد رضی اللہ عنہ سے نہیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے پہلے ہی، کیونکہ سعد رضی اللہ کا انتقال بھی امارت معاویہ رضی اللہ عنہ سے پہلے ہی ہو گیا تھا۔ تو پھر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس لوگ گئے ہیں اور انہوں نے کہا آپ خلافت لے لیں کیونکہ آپ کو امیر المومنین نے منتخب فرمایا تھا۔ تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا سب سے اچھا مومن کون ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا مومن جو پاک رہے، بالکل تنہائی کی زندگی بسر کرے اور خدا کی عبادت میں اسے حصہ ملا ہو، حظاً فی الصلاۃ۔ سعد اگر اسے نماز میں حصہ مل جائے نا اور لوگوں میں مشہور نہ ہو تو بس صحیح مومن ہے۔ اسی لیے دوسری روایت میں آتا ہے کہ ان اغبط اولیاء عندی، اللہ نے کہا میں تمہیں اپنے سب سے پیارے دوست بتاؤں، سب سے اچھے دوست، یعنی جنہیں میں نے اپنی چادر میں لپیٹ رکھا ہے، میں نے ظاہر ہی نہیں ہونے دیا۔ قلت و راسی مر جائیں تو ان کی وراثتی تقسیم نہیں ہوتی، پیسے کہاں جوڑے جو وراثت تقسیم ہو۔ قلب بواکی، رونے والیاں بھی کم ہوتی ہیں، نہ زیادہ شادیاں کی نہ اولاد زیادہ تھی، تو اب روئے گا کون اسے۔ حظاً فی الصلاۃ، اور اسے نماز میں حصہ ملتا ہے بہت، اور جب وہ گھر پہ ہوتا ہے تو محلے والے اسے دعوت میں نہیں بلاتے، اور جب وہ کہیں محلہ چھوڑ کے چلا جائے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں کہ یہاں کوئی رہتا بھی تھے یا نہیں رہتا تھا۔ اور فرمایا اگر تمہیں ایسا آدمی مل جائے تو سعد ان کے دل جو ہے نا یہ ہدایت کے روشن چراغ ہیں، بڑی پاورفل لائٹ ہے۔ یہ اصل تھا مزاج کہ ہر آدمی خدا کو یاد کرے اور علم حاصل کرے، بس دو ہی چیزیں ایمان والوں کے لیے، ساری زندگی علم میں کھپائے اور علم کے بعد اس علم کو عمل میں لے آئے۔ علم میں مراد یہ ہے کہ سب سے پہلے صحیح عقیدہ، صحیح عقیدے کے بعد صحیح علم، صحیح علم کے بعد صحیح عمل، اور اس کے ساتھ اخلاص، بس یہ 4 طریقے ہیں۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات شریف میں کئی مرتبہ اسے واضح فرمایا۔ تو مطلوب اپنے آپ کو مٹانا ہے۔ اب جو آدمی اس حد تک مٹ جاتے ہیں نا، پھر خدا کے 3 طریقے ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ شیخ ایسے ہی تھے معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، کیا آپ ان کے بارے میں زیادہ کہیں گے؟ انہوں نے عثمان رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کر لی تھی
اور عثمان رحمۃ اللہ کے ساتھ ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے اور انہوں نے صحرا میں روک کے کہا کہ جاؤ اور ہندوستان لے لو، اور پھر وہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں حاضر ہوئے تو وہاں سے بھی قبر مبارک سے بھی یہی کہا گیا کہ ہندوستان تمہارا ہے۔ چشتی سلسلے کو اللہ نے بڑا فروغ دیا، چشتی صابری بھی اور چشتی نظامی بھی۔ اور بس چند ایک باتیں اور کہ وہ افغانستان میں جو گاؤں ہیں ان کا آبائی قصبہ تھا، تو انہوں نے اتنا اپنے آپ کو مٹایا، اتنا مٹایا کہ گویا کوئی چیز باقی ہی نہیں رہی۔ اللہ نے ان کی نسبت کو ضائع نہیں ہونے دیا، یہ خدا کی عادت ہے۔ آپ اسی طرح دیکھیں گے ان کے خلیفہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کے پھر حالات اچھے خاصے مل جاتے ہیں، کتابیں لکھی گئی ہیں۔ صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ پہ آپ 2 صفحے نہیں لکھ سکتے، چشتی صابری سلسلہ 2 صفحے نہیں لکھ سکتے۔ صابر رحمۃ اللہ کے متعلق بہت زیادہ کئی برس ڈھونڈنے کے بعد شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اخبار الاخیار ایک کتاب ہے، اس کے حاشیے پہ لکھا ہوا ملا۔ ہم نے کہا پتہ نہیں حضرت نے شاید لکھا ہو، دیکھا تو لکھا ہوا تھا کہ صابر کلیر میں ایک بزرگ ہیں اور بہت تنہائی پسند ہیں، اور میرے والد کہتے تھے کہ بہت اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، بس چھٹی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ کوئی شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ کو دیکھ لیں، جن کے ترجمہ قرآن پاک سے کم ہی کوئی گھر خالی ہوگا، حالات دیکھنے بیٹھے تو 2 صفحے نہیں لکھ سکتے آپ، صحیح چیز 2 صفحے نہیں۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کو دیکھ لیں، ان پہ کچھ نہیں۔ بیٹا نیکا والا لکھتا ہے کہ مسیح علیہ السلام پہ 2-3 صفحے نہیں لکھے جا سکتے، صحیح حالات۔ تو اس لیے جتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں، حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ سے ہمارے حضرت کہتے تھے کہ میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت آپ کی سوانح، تو حضرت نے فرمایا ہماری سوانح لکھنے کی کیا بات ہے، ہم میں کون سی ایسی بات ہے۔ فرمایا یہ میں بڑا مایوس ہوا کہ حضرت کی سوانح اب کون لکھے کیا ہو، لیکن جب انتقال ہوا تو اتنے خطوط آئے، اتنے لوگوں نے اپنے واقعات بیان کیے کہ میرے لیے انتخاب مشکل ہو گیا۔ تو یہ ہوتا ہے، جو لوگ اپنے آپ کو مٹا دیتے ہیں نا۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ میں اتنے مٹے ہوئے آدمی تھے کہ ہمارے حضرت کہتے تھے ایک مرتبہ عید کی نماز پڑھ کے آئے خانقاہ، تو اپنے شیخ کی قبر پہ بیٹھ گئے، پھر روتے رہے، پھر اپنے شیخ کی زیادہ ہی یاد غالب تھی۔ فرمایا مفتیوں سے پوچھ لینا، اگر فتویٰ دیں تو حضرت کے ساتھ ادھر اسی قبر میں دفن کر دیں۔ بڑا محبت کا غلبہ تھا اپنے شیخ سے ان۔ تو اسی جو لوگ مٹے ہوئے ہوتے ہیں نا، پھر اللہ ان کے ساتھ 3 کام کرتا ہے۔ کبھی تو اللہ تعالیٰ ان کی نسبت ان کے خلفاء میں منتقل کر دیتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کے خلفاء بڑی شان کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہی ہوا یہاں بھی۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے بختیار کاکی، اور بختیار کاکی کا یہ حال تھا کہ دلی میں التمش کی حکومت میں ایک مرتبہ وہ اٹھ کھڑے ہوئے کہ میں چلتا ہوں دلی چھوڑ کے۔ التمش تک جب بات پہنچی، یہ ساری تاریخ میں آپ کو مل جائے گا، ایسے گپ نہیں ہے۔ التمش بادشاہ ہونے کے باوجود ننگے پاؤں سر سوتے ہوئے اٹھا اور بھاگ پڑا اور جا کے پکڑ لیے پاؤں۔ کہا حضرت کہاں جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا دلی میں نہیں رہنا۔ ان کا نہیں حضرت، کیوں میری سلطنت اجاڑ رہے ہیں؟ بڑی قوی نسبت تھی، اور ان کی عمر تھوڑی ہوئی، اس کی جو کسر رہ گئی تھی وہ بابا صاحب نے پوری کر دی۔ فرید الدین مسعود شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے امام تھے، مجدد تھے اپنی صدی کے سلسلہ چشتیہ کے، معمولی آدمی تھے۔ کتنے لوگ، کتنے گاؤں مسلمان ہوئے۔ ہندو مسلمان ہوتے تھے، ہندوؤں کو حضرت بیعت فرماتے تھے اور کہتے تھے اللہ کو یاد کر، اور یہ جو 12 تسبیح ہے نا، اس 12 تسبیح کی بجائے کہتے تھے ضرب لگایا کرو دل پہ اور کہو تو ہی تو، تو ہی تو، تو ہی تو، اور وہ ہندو توحید تک پہنچ جاتا تھا، پھر مسلمان بھی ہو جاتا۔ لکھا ہے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ پاک پتن میں 300 سے زیادہ عورتیں صبح تہجد میں اٹھتی تھیں، ہم نے دیکھا وہ باندیاں آٹا پیستی تھیں چکیوں پہ، اور 10-10 پارے پڑھ کے ایک ایک باندی اٹھ جاتی تھی۔ اتنا آٹا لنگر میں استعمال ہوتا تھا، کوئی معمولی آدمی۔ پھر حضرت نظام الدین اولیاء، یہ سارا فیض حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ کو تھا، بس پھر ختم۔ آہستہ آہستہ چشتی
کم ہوتے گئے۔ سلسلہ صابریہ جو تھا نا، اس کی نسبت حضرت پہ ختم ہو، حضرت کے بعد اس کے خلفاء اتنے نہیں مشہور ہوئے۔ پھر یہ صابریوں کی نسبت پھر اللہ نے حضرت علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت منتقل کی ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے خلیفہ ہوئے مولانا قاسم نانوتوی اور دیوبند ہوا، اور پھر ان کے خلیفہ ہوئے مولانا رشید احمد گنگوئی، حضرت شیخ الہند مولانا خلیل احمد سہارنپوری، احمد حسن کانپوری، پیر میر علی شاہ صاحب گورڑا والے رحمہم اللہ۔ ایک عالم، ایک جگ ان کے نور سے منور ہوا۔ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس نسبت کو سنبھال لیتا ہے، پھر خدا جس کو چاہے اس میں منتقل کر دیتا ہے۔ کبھی خلفاء میں منتقل کر دیتا ہے، کبھی وقت کے ساتھ ساتھ آگے لے جاتا ہے، اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اللہ اس نسبت کو قیامت تک کے لیے رکھ دیتا ہے تاکہ قیامت میں اس بندے کو اس گمنامی پہ بھی انعام دے۔ اللہ کا منشا یہی ہوتا ہے کہ اس کو ظاہر نہ کیا جائے، کیونکہ اگر وہ ظاہر ہو جائے تو جو علوم اور معارف اس انسان کو دیے گئے ہوتے ہیں، اگر وہ عام لوگوں میں بیٹھ کے بیان کرنے لگے تو وہ کفر تک لوگ پہنچے۔ یہ ہوا تھا ابن عربی کے ساتھ۔ ابن عربی کے خلیفہ تھے صدر الدین قونوی، اور صدر الدین قونوی نے جب حالات بیان کرنا شروع کیے، صدر الدین قونوی اور مولانا جلال الدین رومی، یہ باہمی ایک ہی دور کے ہیں۔ صدر الدین قونوی جب بیمار ہوئے جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تو ان کی عیادت کے لیے جاتے تھے۔ ان کا مزار ترکی میں ہے، اب بھی ہے، انقرہ میں غالباً دیکھا، استنبول میں دیکھا تھا، بہرحال اب حاضر ہوئے ان کے مزار پہ، تو بہت دیر سوچتے رہے کہ یہ وہ ہستی ہے جس پہ ہمارے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ بہت سخت الفاظ ان کے بارے میں لکھے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اپنے زمانے کے جس درجے پہ امامت کے درجے پہ فائز تھے صدر الدین قونوی، یہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کو بھی قضیہ پیش آیا۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اپنے مکتوبات میں کہ ابن عربی کو جب عالم کشف میں خدا کے قرب میں دیکھتا ہوں تو اللہ کے مقربین بارگاہ کی دربار میں دیکھتا ہوں، اور جب میں اس کی کتابوں کو پڑھتا ہوں تو یہ سب گمراہی سے بھری ہوئی ہیں، میں حیران ہوں کدھر جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں، اصل میں علم اور قدرت یہ دونوں جمع ہو جائیں تو حکمت پیدا ہوتی ہے۔ کسی کے پاس علم نہیں ہوتا اور کسی کے پاس قدرت نہیں ہوتی۔ مثلا آدمی کو علم ہے کہ حکومت خراب کام کر رہی ہے، لیکن کچھ نہیں کر سکتا۔ پتہ ہے کہ کرپٹ آدمی ہے فلاں آدمی، پتہ ہے کہ فلاں آدمی بد اخلاق ہے، پتہ ہے کہ فلاں سیاستدان کیسا ہے، اس کے باوجود قدرت نہیں ہے نا اسے ہٹانے کی، لانے کی، کچھ بھی نہیں، تو حکمت کہاں سے آئے؟ اسی طرح کسی آدمی کے پاس قدرت ہوتی ہے، علم نہیں ہوتا۔ حکومت میں بہت سے افسر ہیں، اپنے سیکٹریز فلاں اس کو ہٹانے کی اسے قدرت ہے، لیکن اسے پتہ ہی نہیں چلتا وہ ایسے فراڈ کرتا ہے۔ جب یہ دونوں کسی شخص میں جمع ہو جائیں، علم بھی اور قدرت بھی، اس بنا پر جب وہ پالیسی مرتب کرتا ہے تو پھر حکمت جنم لیتی ہے، اور وہ حکمت ایسی ہوتی ہے جو ضروری نہیں ہے کہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے۔ اسی لیے خدا کہتا ہے میں یؤتی الحکمہ، اور جسے ہم نے حکمت عطا کی فقد اوتی خیرا کثیرا، ہم نے اسے بڑی خیر سے نوازا۔ بس اور دلی میں شیخ الاسلام نجم الدین کبرا تھے، اور نجم الدین کبرا کو حسد پیدا ہو گیا تھا حضرت خواجہ سے، اختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ کاک ایک جگہ ہے کاکی، فرغانہ بابر کا گاؤں، وہاں کے قریب ہے، حضرت وہاں سے آئے تھے، تو حسد پیدا ہو گیا۔ تو حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ کے حالات آپ نے پوچھے ہیں، تو یہ مستند واقعہ یہ بھی ہے کہ حضرت تشریف لائے تھے دلی اجمیر سے، تو
تو اجمیر کو جو انہوں نے منتخب کیا تھا، بلکہ اگر آپ یہ تاریخ میں نہیں ملے گا آپ کو، لیکن ممکن ہے اس جملے سے کوئی بچہ آگے کو تاریخ میں یہ بات اس نظریے کو لا سکے، جتنے بھی ہندوؤں کے بڑے مندر اور تیرتھ ہیں ہندوستان، ہم جتنی مرتبہ گئے اس بات پہ غور کرتے رہے، ہر ایک کی راہ میں کوئی نہ کوئی صوفی بیٹھا ہوا ہے۔ مندر 1000 سال پہلے بنا تھا، صوفی 800 سال پہلے آیا تھا۔ مندر بنے ہوئے 400 سال گزر گئے، پھر صوفی آیا اور بیٹھ گیا۔ ہر بڑے تیرتھ اور مندر میں آپ کو یہ نظر آئے گا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ ہندو ضعیف الاعتقاد تھے، ہندوؤں کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا۔ تو یہ آتے جاتے دور آپ سمجھے نا ایسا تھا جب چراغ جلتے تھے۔ بڑی بحث کی ہے قبروں پہ چراغ جلانے کی، رات کو چراغ جلانا خانقاہوں پہ ناجائز ہے، حرام ہے، اور مفتیوں کو اتنی سمجھ نہیں آئی کہ مشائخ رات بھر سارا سال چراغ جلا کے رکھتے تھے خانقاہ کے دروازوں پہ، تاکہ کوئی بھولا بھٹکا کوئی جنگل میں کوئی روشنی چاہے یہاں آ جائے، رات گزار لے، بس اتنی بات تھی۔ اس کو شریعت سے کیا غرض تھا؟ یہ تو انسانوں کی سہولت کی ایک چیز تھی، خام خواہ فتوے کی نظر کر کے اسے حرام قرار دے دیا۔ تو صوفیہ چراغ جلاتے تھے ہمیشہ، جیسے آپ لائٹ روشن کر دیتے ہیں کہ اس گلی سے جو بھی گزرے اسے لائٹ کی پرابلم ہو، وہ ایسے ہی تھا۔ ہندو آ جاتے تھے، ہندوؤں کے لیے دسترخوان بچھانا، ان کی سیوا کرنا، انہیں کھانا کھلانا، پانی پلانا، یہ سب چیزیں ہوتی تھی۔ وہ اپنی جستجو سے بھی پوچھتے تھے اور یہ بھی موقع جانے نہیں دیتے تھے، ہاتھ سے اسے اسلام کی کوئی بات سکھا دی، کلمہ سکھا دیا، کوئی چیز کر دی۔ تو اس طرح اسلام پھیلتا چلا گیا۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ جو اجمیر میں گئے تھے، ایک تو انہیں اشارہ غیب سے ہوا تھا، یہ ہوتا ہے صوفیہ میں سے جس سے اللہ نے تربیت اور ارشاد کا کام لینا ہو نا، تو دو طرح ہوتی ہیں چیزیں۔ کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ اسے بتا دیا جاتا ہے کہ فلاں جگہ پہ جا کے بیٹھ جاؤ، وہاں کام کرو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتا دیتے ہیں فلاں جگہ کام کرو۔ یہ بہت سوں کے ساتھ پیش ہے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کے ساتھ پیش آیا تھا، اور بہت سے لوگ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس آدمی کے نصیب میں اسباب اور وسائل کی قلت لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ مثلا یہ کہ یہ کام کرے، جتنا بھی دین کا پیسہ اسے نہیں دینا، جتنا مرضی کام کرے، کوئی مسجد ہی نہیں دینی۔ تو پھر سلسلے میں جو مشائخ ہوتے ہیں ان کی دعا کام آ جاتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ اے رب اسے دے دے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر سے دکھا دیا جاتا ہے، یا شیخ بتا دیتے ہیں کہ فلاں جگہ کے جو لوگ ہیں نا، یہ شہر تمہارے حوالے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے سارے ٹیکس اور پیسہ ادھر سے اب تمہیں ہم دیں گے۔ یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ کے ساتھ یہ ہوا تھا، اجمیر چلے گئے تھے، اور اجمیر منتخب کیا گیا تھا ان کے لیے کہ یہاں بیٹھیں اور یہاں سے ہم پھیلائیں گے دین کو۔ اور شیخ آئے اجمیر سے دلی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو ملنے کے لیے، کہ پرانے مشائخ میں یہ چیزیں نہیں تھیں کہ اس کو بھی بیعت کرو اور اس کو بھی بیعت کرو اور اس کو، وہ اتنے بیعت میں محتاط تھے کہ ہم اپنے زمانے کے ان شعبدہ بازوں کو دیکھتے ہیں، یہ خلافت دینے میں اتنے محتاط نہیں جتنا وہ بیعت کرنے میں محتاط تھے، نہیں کرتے تھے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ نے ساری زندگی میں 3 آدمیوں کو بیعت کیا اور تینوں کو خلافت دے دی، چھٹی چلو، نہیں کرتے۔ ہمارے شیخ کا حلقہ پوری دنیا تھی، مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ برونائی اور ایک اور مان کے کہاں کے بادشاہ آئے ہوئے تھے، اور شیخ کھڑے تھے، ان کے پاؤں ان کے گھٹنوں کے لیے جھکے اور چھوا، کوئی التفات نہیں تھا کہ کون ہے اور کون نہیں۔ تو یہ بات ہی نہیں تھی۔ اس سے حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء بھی بڑے تھوڑے تھے، تو ملنے کے لیے دلی تشریف لائے۔ جب دلی آئے تو نجم الدین کبرا جو شیخ الاسلام تھے، انہوں نے شکایت کی، انہوں نے کہا حضرت جی کس کو خلافت دے کے بھیج دی ہے؟ جو دلی میں اٹھتا ہے انہی کی خانقاہ میں چلا جاتا ہے، جو دلی میں اٹھتا ہے ادھر ہی چلا جاتا ہے، میرے پاس تو کوئی آتا نہیں، اور میں شیخ الاسلام ہوں۔ تو شیخ نے فرمایا کہ ہم آپ کا دل نہیں توڑیں گے۔ چلے گئے اور کہا معین الدین رحمۃ اللہ نے فرمایا
قطب الدین بختیار کاکی سے یہ الفاظ مورخین نے نقل کیے ہیں، فرمایا کہ بابا ہم چنی مشہور شدی کہ خلق خدا شکایت کند، بابا اتنی جلدی اتنے مشہور ہو گئے ہو کہ مخلوق خدا تمہاری شکایت کرنے لگی ہے، اٹھو چلو میرے ساتھ اور اجمیر بیٹھو اور تم اس مقام کے آدمی ہو کہ میں تمہاری خدمت میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں۔ حضرت نے کچھ نہیں دیکھا، اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا حضرت ہم تو اس قابل نہیں کہ آپ کی خدمت میں صحبت میں بیٹھ سکیں، کجا یہ کہ آپ یہ جملے فرماتے ہیں، چل پڑے۔ التمش نے پھر آ کے روکا تو دلی مرکز بنی۔ یہ چند ایک چیزیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی ایسی خاص چیز نہیں۔ اور چشتیوں کا شعار تو اپنے آپ کو مٹانا ہے، یہ تو نقشبندیوں نے شروع کی تھی۔ یہ تو حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا کہ خانقاہیں بناؤ، کتب خانے قائم کرو۔ نقشبندیوں کی یہ دو چیزیں کل جگ میں مشہور ہیں، ان کی خانقاہیں اور ان کے کتب خانے۔ ہمیشہ علم، مشغلہ، پڑھنا پڑھانا، علماء کی قدر، اور چشتیوں میں عشق، محبت، رونا دھونا، اپنے آپ کو مٹانا، جس حد تک ہو سکے اپنے آپ کو چھپانا۔ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ میں بھی تھا۔ آپ دیکھتے نہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اجتہادات اتنے کسی نے قبول نہیں کیے جتنے حنفیوں نے کیے، اور حنفیوں میں ان سب میں امام عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے۔ ابن مسعود اتنے زیادہ فنائیت میں تھے کہ کسی طرح گم ہو جاؤں، کسی طرح مجھے کوئی جانے نہیں، کوئی پہچانے ہی نہیں کہ میں کون، سو مچ سو، یہاں تک کہ ایک دن فرمایا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے ایک ہی سوال ہے اور 3 آدمیوں سے پوچھا گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ امیر المومنین آپ کیا چاہتے ہیں اللہ کے ہاں جائیں؟ تو انہوں نے کہا لا لیا ولا علیہ، نہ خدا گناہوں کا حساب لے اور نہ نیکیوں کو دیکھے، اپنے سامنے لائے نہیں بس، اور ورے ورے ہی جنت دے دے، وہیں بھیج دے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، وہ گورنر تھے، بڑے آدمی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ سے بڑی محبت کی باتیں ارشاد فرمائی تھی، خیر لمبی بات ہو جاتی ہے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے ایک آدمی نے پوچھا کہ ابو موسیٰ آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا چاہتا یہ ہوں کہ اللہ قیامت میں نیکیوں کو سامنے لائے، گناہوں سے درگزر کرے، انعام دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا ہوں، خدا اس کو دیکھے، خدا اس پہ اجر دے اور جنت میں بھیجے، یہ چاہتا ہوں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا، انہوں نے کہا بس یہ ایک زندگی بہت ہے، چاہتا ہوں اس کے بعد قبر سے اٹھایا بھی نہ چاہوں۔ کہا آخرت میں بھی کوئی یاد نہ کرے کہ ابن مسعود کوئی آدمی تھا، دنیا میں کوئی آیا تھا، اس سے زیادہ اب تمنا کچھ نہیں کہ بالکل مٹ جاؤں۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی فقہ جو ان سے شروع ہوئی ہے یہ حنفیت ہے، اس لیے چشتیوں کا نام نشان کہاں ملتا ہے، یہ تو اپنے آپ کو مٹاتے رہے ہمیشہ، جو کوئی سبب ہو سکتا تھا نا ان کو نام دیتا، اس سے بھی بچتے رہے کہ نہیں چھٹی ملنا ہی نہیں۔ اسی لیے 2 چشتیوں کی بات سناتے ہیں پھر بات ختم۔ حضرت فرید الدین مسعود رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے نا جودن، جب دلی میں وہ تھے تو لوگ ان سے ملنے آیا کرتے تھے۔ دلی سے پہلے وہ جس گاؤں میں رہتے تھے قصور، یہ جو آپ کا قصور کے یہ لوگ تھے اصل میں پنجابی، تو شیخ وہاں تشریف لے گئے دلی، بیعت ہوئے، خلافت ہوئی، اجازت وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک دن حضرت بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے وفات سے پہلے ایک جگہ سے گزر رہے تھے، فرمایا یہاں سے دلوں کی خوشبو آتی ہے، ایسے دل جو خدا کی محبت میں جل کے کباب ہو گئے ہوں، یہاں سے خوشبو آتی ہے۔ بس پھر اس کے بعد وہ انتقال ہوا تو وہیں ان کی تدفین ہوئی۔ ان کا یہ زمین خرید لو، زمین خریدی گئی۔ بہرحال مختصر یہ کہ حضرت فرید الدین مسعود رحمۃ اللہ علیہ نے جب سجادہ نشینی شروع کی ہے تو ایک دن ایک پہلوان تھا، آ کے پاؤں پکڑ لیا اور کہا حضرت آپ پہلے اچھے تھے، آپ سے ملاقات ہو جاتی تھی، اب ہر وقت مسجد آپ کے مریدوں سے بھری رہتی ہے، ملاقات ہی نہیں ہو سکتی، کیا کریں؟ تو
تو شیخ نے فرمایا اوہو ہم اتنے مشہور ہو گئے ہیں. تو فرمایا جمال الدین کہاں ہے؟ وہ حاضر ہوئے. فرمایا جمال الدین تمہارے گاؤں چلتے ہیں. ہانسی ایک گاؤں تھا چھوٹا سا، کوئی جانتا نہیں تھا، اور بہت دور بہت مشکل راستے، 12-13 سال شیخ وہاں جا کے بس آرام سے بھری دلی کی خانقاہ چھوڑ کے چل پڑے. کسی نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ شیخ نے آپ کو یہاں بٹھایا تھا اور آپ اتنے لوگوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. فرمایا میرے شیخ نے جو کچھ مجھے دیا ہے اس کے لیے جنگل اور شہر سب برابر ہے، میں جہاں جاؤں گا میرے ساتھ ہی وہ چیز جائے گی، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. بالکل تنہائی میں جب وہاں مشہور ہوئے تو پھر چلے وہ سفر پہ، ان کا کوئی جگہ چنو. تو جب اجودن پہنچے پاک پتن تو یہاں کے لوگ بڑے ہی اکھڑ مزاج تھے، لڑتے تھے بات پہ، مارنے پہ آتے تھے. تو شیخ نے کہا بس یہیں رہیں گے. تو جو 2-4 مرید تھے ان کا حضرت یہاں کیسے گزارا ہوگا؟ فرمایا یہی تو خوبی ہے کہ کوئی آئے گا نہیں، یہی تو اچھائی ہے، کوئی چھیڑے گا نہیں، تنگ نہیں کرے گا. ابن بطوطہ بھی یہاں آیا. ابن بطوطہ نے بھی حضرت رحمۃ اللہ کی چیزیں لکھی. ہوا یہ کہ حضرت کے ایک دوسرے بھائی تھے، بعض کہتے ہیں حقیقی، بعض کچھ اور کہتے ہیں، بہرحال جو بھی تھے نجیب الدین متوکل تھے. انہوں نے دلی میں خانقاہ بنا لی. حضرت تو نکل آئے اور خانقاہ میں شہزادے آنے لگے، بڑے بڑے پیسے آنے لگے، مال آنے لگا، پولیٹیکل لیڈرز، اور اس کی شہرت ہونے لگی کہ دلی میں چشتیوں کی خانقاہ میں نجیب الدین متوکل اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ بادشاہ زیارت کے لیے اور بیعت کے لیے حاضر ہوتے ہیں. چشتی کبھی یہ نہیں کرتے تھے، یہ نقشبندی کرتے تھے بادشاہوں کو. چشتی حضرات کہتے تھے ہم تو خاموشی ڈھونڈتے ہیں اور تنہائی ڈھونڈتے ہیں. ان کو بیعت کرنے کا دوسرا ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ ہر غریب آدمی اٹھ کے چلا آئے گا کہ حضرت اس کے نام رکا لکھ دیں میرا کام ہو جائے. چشتیوں کا یہ طریقہ ہی نہیں تھا. اب وہاں جب لوگ آنے لگے، سب چیزیں مشہوری ہوئی. شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ کی تو حکومت بدلی تو فوج آ گئی. انہوں نے کہا حضرت نکالیں مال جو شہزادے آپ کو دیتے رہیں. یہ خانقاہ کہاں سے بنی ہے؟ نیب والے آ گئے نا سارے مل کے. تو انہوں نے خط لکھا اجودن پاک پتن اور کہا حضرت بڑا برا گرفتار ہوا ہوں اور جان کا خطرہ پڑ گیا ہے. تو حضرت نے انہیں جواب میں لکھا، کمال کی بات لکھی. فرمایا نجیب الدین تم نے کب سے پکی خانقاہیں بنانی اور لوگوں کو بیعت کرنا شروع کر دیا؟ تمہیں ہمارے پیران پاک کے مسلک کا علم نہیں ہے؟ وہ تو ہمیشہ گمنامی میں رہتے تھے اور ہمیشہ متمول اور سرمایہ دار لوگوں سے دور رہتے تھے. تم نے جب اپنی روش بدلی ہے تو ضروری ہے کہ تم پہ گرفت بھی ہو، ضروری ہے کہ تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا جائے. اور ان کا یہ حال تھا اپنا کہ بلبن جب گیا ہے، بلبن کی کمر توڑ دی اس کے بیٹے محمد کے انتقال میں. بلبن دلی میں بیٹھ کے حرمین شریفین میں 4 مدرسے چلاتا تھا، حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی، اور پیسے یہاں سے جاتے تھے. ہندوستان کوئی معمولی چیز تھوڑا ہی تھا. اکبر بادشاہ کے زمانے میں یہاں سے پیسہ جاتا تھا. اورنگزیب کے زمانے میں تو حد ہو گئی. مکہ کا گورنر اورنگزیب رحمۃ اللہ کو لکھتا تھا کہ حج کے لیے جو حاجی آئیں گے ان کے لیے پیسے نہیں ہیں، مہربانی کریں کچھ پیسے بھیجیں تاکہ اس سال مسلمان حج کر سکیں. تو اورنگزیب رحمۃ اللہ نے خط میں کسی کو لکھا کہ مجھے بڑی شرم آتی ہے، ہر سال مکہ سے خط آتا ہے اور وہ اللہ کے نیک بندے، ان کے لیے ہم اتنے یہ سونا مقرر کر رہے ہیں، ہر سال اتنا سونا بھیج دیا جائے تاکہ انہیں لکھنے کی نوبت نہ آئے. اور اس کا حال یہ تھا اورنگزیب کا کہ جب انتقال ہوا ہے ان کا تو صرف آگرہ میں 32 کروڑ روپے چھوڑ کے گیا ہے. دلی کا تو بیت المال ہی الگ تھا نا، باقی بیت المال الگ تھے. صرف آگرہ میں گنے گئے تو 32 کروڑ نکلے. اور حضرت کا حال یہ تھا کہ بلبن بادشاہ نے درخواست کی کہ ہم ادھر آئے ہوئے ہیں دیپالپور میں اب بھی اس کے بیٹے محمد کا مزار ہے. بلبن نے کمال کا آدمی تھا، اس نے کہا کچھ ہو جائے میرے بیٹے، وہ بڑا سب چیزیں سب خوبیاں. اس نے کہا بیٹے تاتاریوں کو ہندوستان میں نہیں داخل ہونے دینا. شام لٹ گیا، مصر لٹ گیا، حرمین شریفین کے قریب وہ جا پہنچے، سب تباہی، تاتاری چنگیزی چھا گئے، اٹھے آندھی کی طرح.
ایسی آندھی جس سے پہلے کوئی بارش نہیں تھی اور اس آندھی کے بعد بھی کوئی رویدگی نہیں تھی، ایسے چھا گئے عالم اسلام پہ۔ بلبن نے کہا قسم ہے مجھے جو تمہیں آنے دوں۔ تو نتیجہ یہ کہ عراق، شام، مصر، ہر جگہ سے علماء ہجرت کر کے ہندوستان آئے، اور بلبن میں حضرت کو لکھا کہ حضرت دیپال پور آئے ہوئے ہیں اور میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، مصافحہ کرنا چاہتا ہوں۔ بالکل صاف انکار ہو گیا کہ نہیں مل سکتا۔ بڑی کوشش کی بلبن نے، حضرت نے فرمایا کوئی صورت نہیں ملنے کی، یہ اتنے گمنام تھے، تو ان کے حالات آپ کیا پوچھتے ہیں؟ سبحانک اللہ۔